اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے ARYQ TV، اور اس پروگرام کا نام ہے اسلام اور نوجوان، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف اور مقتدر عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ملک و ملت کے نوجوان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے بھرپور انداز میں موجود ہیں، جو کہ علامہ صاحب کا بیان سننے کے بعد سوالات کیا کرتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ تاریخ انبیاء میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی نبی کی دو شہزادیاں جو ہیں کسی صحابی کے عقد میں آتی ہوئی نظر نہیں آئی، حوالہ عقد میں آتی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن یہ تفرد، یہ امتیاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے حوالہ عقد میں آتی ہیں، اور یہ امتیاز جو ہے آپ کو صحابہ میں بھی ممتاز اور ممیز کرتا ہے، اور تاریخ انبیاء میں بھی ایسی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس طور پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، جو کہ انشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت، کردار اور دینی خدمات اور ان کے دیگر اوصاف اور دیگر فضائل و مناقب پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تشریف فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب، بسم اللہ، آغاز فرمائیں۔ بہت شکریہ اس پر۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان صدق اللہ، اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے نوجوان بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، کوئی امت کے اندر غوث ہے، کوئی کتب ہے، کچھ ابدال میں سے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو کوئی غوث اور کتب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت دی، جو بدر کے اندر شامل ہوئے، جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے، اور پھر وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ فرمایا میرے خلفاء راشدین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم و ضروری ہے۔ سبحان ان اللہ۔ میں سے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جہت سے آپ کو اکمل و کامل بنایا۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ جب خطیب دیتا ہے تو آپ کا جب نام لیتا ہے تو جامع القرآن کامل الحیاء والایقان عثمان بن عفان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جامع قرآن بھی ہیں، آپ کامل الحیاء والایقان بھی ہیں۔ کیا کہنے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام حیا والے، تمام سخی، تمام شجاعت والے، تمام صدیق اور تمام جو ہے صفات رکھنے والے، لیکن کسی صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کو کسی چیز میں کمال مل جاتا ہے، اور یقیناً یہ کمال بھی میرے آقا کی نظر سے ملتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، جس کو جو ملا، حضور کی آل کو اگر اعزاز حاصل ہے، حضور کے اصحاب کو اگر اعزاز حاصل ہے، یثرب مدینہ منورہ اور طابہ اور طیبہ بنا ہے، یہ سب صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مرکز و محور وہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ میں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ اللہ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، سیدنا عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن سیدنا عثمان غنی آئے، آپ سمٹ کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ میں نے دیکھا
آپ نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں. اللہ 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 اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حیا کا مقام اور مرتبہ، حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. بے شک. اس پر جتنی گفتگو کی جائے. بے شک. ذوالنورین کے حوالے سے اس بارے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آ کے نکاح میں آئیں، اور سیدہ ام کلثوم کا جب وصال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی، او ہو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آباد. پھر آپ تاجر تھے، سابقون الاولون. مکہ مکرمہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا اور اپنے آل خانہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے. اور پھر مدینہ منورہ آپ ذوی الہجرتین بھی ہیں، آپ ذوالنورین بھی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ غنی بھی ہیں. مال تو بہت سارے لوگوں کو ملا، قارون کو بھی ملا، فرعون کو بھی ملا، حامان کو بھی ملا، لیکن ان کے مالوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کو بھی ملا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بھی عطا فرمایا اور غنی بھی بنایا، سخاوت بھی عطا فرمائی. مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ایک ہی پانی کا کنواں، یہودی پانی کو بیچ رہا ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے؟ آپ نے فرمایا میں کروں گا. آپ نے اس بیر روما کو بیر عثمان بنا دیا. مسجد نبوی کے اندر نمازیوں کے لیے تنگی ہو گئی، آپ نے اپنے مال کو خرچ کیا اور مسجد کو وسیع فرمایا. سبحان اللہ. جیش عسرہ، تنگی کا سال ہے اور ایک لشکر تیار ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو لشکر کے لیے دے گا؟ بار بار حضور ترغیب دیتے، بار بار سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو جاتے. یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے، بما پالان کے. میرے بچوں آج کے زمانے کے اندر تو آپ کو اونٹ کا نہیں پتہ چلے گا اتنا. آپ یہ سمجھیں کہ اونٹ جو ہے اس وقت صحرا کی لینڈ کروزر تھی. ہے جی 100 اونٹ بما سامان مال بردار جیسے کہ مال بردار. سبحان اللہ. 100 اونٹ بما سامان کے، بما پالان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دینار، سونے کا سکہ دینار آپ نے پیش فرمائے. حضور اپنے ہاتھوں میں لے کر فرما رہے تھے ما در عثمان ما عمل بعد. اللہ. حضور کا چہرہ خوش ہو رہا. فرمایا عثمان نے تو حد کر دی، عثمان نے جنت کو خرید لیا، عثمان نے اتنا کر دیا کہ اب کچھ نہ بھی کرے تو عثمان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا زیادہ مال آتا اتنا زیادہ خرچ کرتے. آپ کا شوق تھا آپ جو ہے مال کو اللہ کے نام پر اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرتے. اور دوسرا قرآن کی جمع کا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. اور تیسرا قرآن کی تلاوت بڑے ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے. اور یہی تلاوت کرتے کرتے آپ دنیا سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا بات ہے. خون کے چھینٹے شہید مظلوم کے قرآن کے ان اوراق پر جن قرآن کو آپ نے جمع فرمایا تھا اس پر پڑھے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک مظلوم ترین مظلوم شہید، آپ کے غلام موجود ہیں، سب موجود ہیں. تو آپ کے اتنے کارنامے ہیں، آپ کا اتنا کردار ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر موجود ہیں، پہاڑ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا رک جاؤ، اثبت یا احد، ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. فرمایا رک جاؤ، تم پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا عثمان ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اس خلا خلافت کو کچھ لوگ اتارنا چاہیں گے، خلافت کے اس جبے کو کھینچنا چاہیں گے. فرمایا عثمان اس کو مت دینا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ دستبردار ہو جائیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ ان باغیوں اور فسادیوں کے ہاتھ میں یہ خلافت نہ دے کر جانا. فساد نہیں کیا آپ نے، اپنے غلاموں کو بھی منع کر دیا، لیکن اس خلا خلافت کو اتار کر ان ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور وہ شہادت کا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، شہید مظلوم بنے. لیکن چونکہ ظلم تو ظلم ہے، ایک ایسا فساد کا راستہ کھلا، ایک ایسا شر کا راستہ کھلا کہ پھر سارا عرب بھی جلنے لگا اور سارا عالم اسلام آج تک جل رہا ہے. آج تک جل رہا ہے. میرے نوجوان بچوں، فتنہ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. کبھی بھی زندگی کے اندر کسی پہ ظلم نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ اگلا بندہ کمزور ہے
وہ کمزور ہے لیکن مالک و مولا تو طاقت والا کیا ہے. بات. وہ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے. دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہو سکتی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کی زمین پر. اللہ. اس شہید مظلوم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ شر کا دروازہ آج تک پھر امت پر کبھی بند نہیں ہوا. بے شک. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا آمین نزول آمین. فرمائے. آپ کی قبر انور آج بھی جنت الوقی میں مرجع خلائق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. بہت ہی امن پسند, بہت ہی متقی, بہت زہد و ورع والی شخصیت, بہت ہی شرم و حیا والی شخصیت, جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار جو ہیں وہ عثمان ہیں. باقی صحابہ بھی ہیں لیکن سرکار نے فرما دیا اللہ اکبر. تو یہ تمام جو گفتگو ہے اس پر ہمارے نوجوان موجود ہیں ملک و ملت کے, جو اپنے اپنے ذہنوں میں سوالات رکھتے ہیں. ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ سوالات آپ کے بھی ذہنوں پر دستک دے رہے ہوں. تو میں نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں, دعوت سوال دے رہا ہوں کہ کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں. نام بتائیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد شہیر احمد خان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مرتبے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر تھے؟ دیکھیں, مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام, آپ سابقون الاولون بھی ہیں, آپ ذوی الہجرتین ہیں, آپ ذو النورین ہیں, اور میں نے جتنی چیزیں ذکر کی مدینہ منورہ شریف کے اندر آئیں. لیکن بہرحال اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے. انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. کسی کو اللہ نے غنی بنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے مولا کائنات کو علم عطا فرمایا, سیدنا عمر فاروق کو عدل و انصاف عطا فرمایا, سیدنا صدیق اکبر کو صداقت عطا فرمائی, سبحان اللہ, حضور کی جانثاری عطا فرمائی. یہ انفرادی سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں, لیکن ہمارا یہی موقف ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت. کیا بات, کیا بات. ایک مزید سوالات کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے نوجوان جتنے طلبہ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد برہان خان ہے, ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت راشدہ بڑا اچھا سوال ہے علامہ صاحب. دیکھیں, خلافت راشدہ سے مراد ہے کہ وہ خلافت جو علی منہاج النبوت ہے. واہ واہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ شریف کے اندر ریاست بنائی, ریاست طیبہ, ریاست مدینہ, جو حقیقی ریاست مدینہ, اس پر اس کے بعد جو حضور نے جو نہج رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر, اسی طریقے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, مولا کائنات علی المرتضیٰ اور امام حسن پاک, یہ تمام بزرگوں نے جو ہے اسی خلافت پر. اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, سبحان اللہ. فرمایا میرے خلفاء راشد. تو راشد بنا ہے رشد و ہدایت سے. ویسے تو قرآن کے اندر بھی صحابہ کرام کے لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سبحان اللہ کہہ دیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کی بات ہے, سبحان اللہ, سبحان تو راشدون جو ہے یہ قرآن سے اخذ کیا علی منہاج النبوت پر جو خلافت ہے, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں پر, عدل پر, انصاف پر, اس کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اچھا, مزید سوالات چاہتے ہیں ہم شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم میرا السلام. نام حسان جہانگیر ہے, اور میرا آپ سے سوال ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں, خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جب جو اصل انسان ہے اس کی نیابت کرے. اللہ. اب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہٹ گئی ہے تو اس کا نائب آ گیا. وہ تو ایک زمین پر مخلوق اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ ہیں, ایک ذریعہ ہے. یہاں پر جو خلافت مراد ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی ظاہری حیات سے جو ان کے نائب بنے, نائب رسول بنے اور خلیفہ بنے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے نقش قدم پر, ان کے طریقے پر,
انہیں خلفاء کہا جاتا ہے، مطلق خلیفہ کہا جاتا ہے نائب کو، اور خلیفہ راشد کہا جاتا ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقے پر. کیا بات ہے. مزید سوال کس کے پاس ہے؟ مزید ایک اور سوال. ٹھیک ہے سوالات پورے ہوئے. ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. بہت اچھے انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو سلف صالحین کی سیرت سے آگاہ کیا جائے، چونکہ آج کا جو دور ہے جس طرف سوشل میڈیا لے کر جا رہا ہے، جو خرافات اس وقت موجود ہیں اور جس طرح لائن آف ڈائریکشن چینج کر کے اس کے مختلف زاویے دکھائے جا رہے ہیں اور سلف صالحین سے بدظن کیا جا رہا ہے، ایسی فضا میں ARYQTV کی یہ کوشش بہت قابل قدر ہے کہ جس میں خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، یا حضور سے منسلک کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو جس کی جو خدمت ہے، جو فضیلت ہے، اسے بیان کر کے ان کا احترام قائم کیا جائے لوگوں کے دلوں میں، اور لوگوں کی سوچ کو پازیٹیو کیا جائے، مثبت کیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سید علامہ سید فاضل میاں میسوری کا کلام ہے کہ عثمان غنی طالب محبوب خدا ہے. عثمان غنی طالب محبوب خدا ہے، ایمان میں کامل ہے، شرف دار وفا ہے. واہ واہ، ایمان میں کامل کیا ہے، بات ہے، شرف دار وفا کیا ہے. بات ہے. دو نور ملے ہوں جسے کون اس کے سوا ہے، دو نور ملے ہوں جسے کون اس کے سوا ہے. عثمان کہ ہم زلف علی شیر خدا ہے. عثمان کہ ہم زلف علی شیر خدا ہے. وہ بیعت رضواں میں بنا دست پیمبر، وہ بیعت رضواں میں بنا دست پیمبر. اللہ غنی اس کا عجب بخت رسا ہے. اللہ غنی اس کا عجب بخت رسا ہے. دنیا اسے کہتی ہے غنی اس لیے فاضل، دنیا اسے کہتی ہے غنی اس لیے فاضل. سلطان مدینہ کا وہ مخصوص گدا ہے، سلطان مدینہ کا وہ مخصوص گدا ہے. اور اس تخصص کے حوالے سے، اس خصوصیت کے حوالے سے، اس تفرد کے حوالے سے، اس امتیاز کے حوالے سے احادیث بے شمار مل جاتی ہیں. آپ کی سیرت مبارکہ سے بے شمار واقعات مل جاتے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمارے نوجوانان ملت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں موجود ہیں، اور ان کی دلچسپی جو ہے اس پروگرام کے ساتھ اور تاریخ اسلام کے ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے کہ ہمارے مستقبل میں جو نوجوان ہیں انشاءاللہ ان کا جو زاویہ نظر ہے بڑا پازیٹیو ہوگا، بہت مثبت ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.